بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ روح قبر پر آنے والی کو پہچانتی ہے اور یہ کہنا ہے کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہم ایک دوسرے سے ملے۔ کہا کہ ہم میں سے جو پہلے انتقال کرے گا تو دوسرے کو خبر دے گا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آئے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے، اس کے لیے آسان ہیں یا سخت، اس کو پہلے سے ہی یہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہے اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گنہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا ہے،
ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اگر وہ قبر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو پھر بیان کر بھی اس کی کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا۔ آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد مردہ وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے یعنی اپنے مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنتی، گناہگار کے لیے تو وہ بڑا عیش ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ہماری جو زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ ہوتی ہے اور قبر کی زندگی ہے اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحت میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی پرواہ، کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کچھ بھی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نمازی ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم تمام لوگوں کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ دوستو، اس طرح کی کیوش حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور آخر میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور نگہبان رہے۔